شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک حکایت میں ایک بادشاہ کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے کہا کہ فلاں شخص کی تنخواہ دگنی کر دو، فلاں غلام کی تنخواہ زیادہ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی شاہی دربار سے غیر حاضر نہیں ہوا، وہ شخص، وہ غلام ہر وقت میرے حکم کا منتظر رہا، میرے آرڈر کا منتظر رہا، بس یہی خوبی مجھے پسند آئی، لہٰذا اس کی تنخواہ دگنی کر دی جائے۔ وہ شخص ہر وقت میرے حکم کا منتظر رہتا ہے، جبکہ باقی تمام لوگ شاہی دربار میں بھی کھیل تماشوں میں مشغول رہتے ہیں، باقی تمام لوگ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب بادشاہ نے کہا نا کہ فلاں شخص میرے حکم کا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے منتظر رہتا ہے، اسی خوبی کی بنیاد پر، اسی خوبی کی وجہ سے اس غلام کی تنخواہ زیادہ کر دو، تو ساتھ ہی ایک اللہ والا کھڑا تھا، اس نے جب بادشاہ کا یہ جملہ سنا تو ایک دم زور سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ والا فقیر بادشاہ کا یہ فرمان سنتے ہی ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، وجد میں آ گیا۔ اب لوگوں نے اس اللہ والے سے اس کیفیت کی وجہ پوچھی، وجہ دریافت کی، اللہ والے سے اس کیفیت کے متعلق جب وجہ دریافت کی کہ بادشاہ کے اس جملے میں ایسی کون سی بات تھی کہ تو سن کر وجد میں آ گیا اور ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، آخر کون سی وجہ تھی، تو کیوں اس کیفیت میں آ گیا؟ تو اس اللہ والے نے جو جواب دیا، اس اللہ والے نے جو وجہ بیان کی، جوانوں، سونے کی تختی پہ لکھنے والی وجہ ہے، دل کے کانوں سے سننے والی وجہ ہے۔ اس اللہ والے نے کہا بھائیو، بادشاہ کا یہ جملہ سن کر میں وجد میں اس لیے آ گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کا حال بھی یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ وزیروں، مشیروں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر بندہ کچھ دن بادشاہ کی خدمت میں رہے، اپنے امور کی ادائیگی میں پابندی کا خیال رکھے، تو دنیا کا بادشاہ، دنیا میں رہنے والا بادشاہ اس بندے پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے، اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھا دیتا ہے، اس کی تنخواہ دگنی کر دیتا ہے۔ جو دنیا کے بادشاہ کی خدمت زیادہ کرے تو بادشاہ اس کی تنخواہ دگنی کر دیتا ہے، بادشاہ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، سچے دل سے، خلوص نیت کے ساتھ دن رات عبادت کرنے والوں پر میرا اللہ کتنا مہربان ہوتا ہو، دن رات عبادت کرنے والوں پر، دن رات اس کے حکم کے منتظر رہنے والوں پر اللہ کتنا مہربان ہوتا ہوگا۔ جوانوں، جس کا نصیب اچھا ہو وہ کبھی حکم عدولی نہیں کرتا، وہ اپنا سر ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے کریم رب کی ذات کے آگے جھکائے رکھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں، جوانوں کو سمجھانے کے لیے، جوانوں کو کچھ دینے کے لیے، جوانوں کی جھولیوں میں کچھ ڈالنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک دنیا کے بادشاہ کی خدمت کی جائے تو دنیا کا بادشاہ اپنے اس خدمت گار پر انعام و کرام کی بارش کر دیتا ہے، تو پھر وہ مالک حقیقی جو عبادت کے لائق ہے، اگر اسے راضی کیا جائے، اگر اس کی عبادت کی جائے تو پھر اس کی رحمت کی بارش سے کیوں کر محروم رہا جا سکتا ہے۔ جوانوں سنو، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، چاہے جان کیوں نہ چلی جائے، کریم رب کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اس کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، وہ ایک دکاندار تھا، اس کی دکان پر ایک ملازم تھا، نوجوان لڑکا تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ ملازم تھا، مالک کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا، ملازمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک خاتون آئی شاپنگ کے لیے، کچھ مال خریدنے کے لیے اس دکان پر آئی۔ اس خاتون نے، اس عورت نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا، خوبصورت لڑکے کو دیکھا، تو اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔
اس نے کہا کچھ کا کچھ ہو جائے، دل میں اس نے تہیہ کیا کچھ کا کچھ ہو جائے، میں نے تو اس سے اپنی خواہش پوری کرانی ہی کرانی۔ اب اس خاتون نے کیا کیا، کافی سارا سامان خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اس ایک گٹھڑی بنا ڈالی۔ گٹھڑی بنانے کے بعد اس خاتون نے دکان کے مالک کو کہا اگر آپ اپنی اس غلام کو میرے ساتھ بھیج دیں، اس نوکر کو، اس ملازم کو میرے ساتھ بھیج دیں، یہ سامان میرے گھر میں رکھوا کے۔ مالک کی دکان نے اپنے اس ملازم کو خاتون کے ساتھ بھیج دیا کہ سامان اپنے کندھے پہ اٹھاؤ، جا کے خاتون کے گھر چھوڑ کے آؤ یہ سامان۔ اب اس خوبصورت حسن کے شہزادے نے یہ گٹھڑی اٹھائی، اپنے کندھے پہ رکھی، جا رہا ہے، یہ خاتون نوجوان کے حسن کو تکتی چلی جا رہی۔ وہ نوجوان صرف نوجوان ہی نہیں تھا، اللہ کا نیک بندہ بھی تھا، اللہ کا محبوب بھی تھا۔ یہ نوجوان جیسے ہی اس خاتون کے گھر پہنچا، جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس خاتون نے دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی۔ نوجوان نے سامان رکھا، رکھنے کے بعد کہا میں جا رہا ہوں۔ خاتون نے کہا تم جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ اس عورت نے کہا تم جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، پیسہ لینا ہو، دولت لینی ہو، یہ لینا ہو، وہ لینا ہو، لے لو، لیکن میں نے آپ سے آج اپنی خواہش پوری کرانی، میں نے آج اپنی خواہش پوری کرانی، آج تو میں نے شیطان کو راضی کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ نوجوان صرف نوجوان ہی نہیں تھا، اللہ کا نیک بندہ بھی تھا۔ وہ صرف حسن کا مالک نہیں تھا بلکہ وہ حسینوں کا حسین بھی تھا، حسن دینے والے کا محبوب بھی تھا۔ اس نوجوان نے کہا مائی اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، شیطان کو راضی نہ کرو، شیطان تمہیں بھی تباہ کر دے گا، شیطان مجھے بھی تباہ کر دے گا، اس شیطان کو راضی نہ کرو۔ جب یہ خاتون باز نہ آئی تو اس نوجوان خوبصورت لڑکے نے ایک ترکیب سوچی، اگر میں یہ عمل کروں تو ممکن ہے کہ میں بچ جاؤں اس گناہ سے۔ اس نے ترکیب سوچی، ایک دم اس نے کہا اچھا پھر مجھے واش روم آئی ہے۔ جب اس خاتون نے زیادہ تنگ کیا، حد سے پار ہو گئی، تو اس خوبصورت لڑکے نے کہا مجھے واش روم آیا ہے، میں نے واش روم جانا ہے، واپسی پر تم جو کچھ کرنا کر لینا۔ یہ خوبصورت لڑکا، یہ خوبصورت نوجوان واش روم کے اندر گیا۔ اس نے کیا کہ ساری گندگی اٹھائی، اپنے چہرے پر مل، ساری گندگی اٹھائی اپنے جسم پر مل لی۔ واش روم سے باہر آیا، اس خاتون نے نوجوان کو دیکھا، کہا او ہو یہ تو کملا نکلا ہے، یہ تو پاگل نکلا ہے۔ اس خاتون نے نوکرانی کو کہا اس کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دو، جلدی کرو، بدبو پھیلنے لگی۔ یہ خوبصورت نوجوان باہر کی طرف گیا، گھر کی طرف جا ہی رہا تھا، راستے میں اپنے نفس کو کہہ رہا تھا، اور نفس تو پریشان نہ ہو، اے جسم گندا ہو گیا ہے تو کیا ہوا، اور تن میلا ہو گیا ہے تو کیا ہوا، من تو میلا نہیں ہوا۔ جسم گندا ہو گیا ہے تو کیا ہوا، اور دل تو گندا نہیں ہوا۔ اپنے دل کے اندر جس کریم رب کی میں نے محبت بٹھائی ہوئی ہے، جس کا عشق بٹھایا ہوا ہے، جس کا پیار بٹھایا ہوا ہے، وہ دل تو میلا نہیں ہونے دیا، وہ دل تو گندا نہیں ہونے دیا۔ ابھی ایک لوٹا پانی کا بھروں گا، جسم پاک ہو جائے گا۔ اگر دل میلا ہو جاتا ہے، اگر دل ناپاک ہو جاتا، گناہوں سے بھر جاتا، تو قیامت تک میں اس دل کو پاک و صاف نہ رکھ پاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا تن تو گندا ہو گیا ہے، من تو گندا نہیں ہو۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طرح مالک کی نافرمانی نہیں کرتے۔